سو بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے سمجھا دیا ہے بتا دیا ہے اس پہ غور کر لو اور نکل جاؤ ان باطل مذاہب سے، باطل خداؤں کی غلامی سے، آزاد ہو جاؤ گے اللہ کے فضل سے، بتا رہا ہوں آزاد ہو جاؤ گے، دل کا سکون بھی مل جائے گا اللہ کے اگر بندے بننے کی کوشش کرو گے، پریکٹیکل مسلم بننے کی کوشش کرو گے، دل کا وہ سکون ملے گا جو تمہیں دنیا کی کسی بھی اللیگل حرام قسم کے اللیگل سیکس میں نہیں ملے گا، شراب میں نہیں ملے گا، ویڈیو گیمز میں بھی نہیں ملے گا، فلمیں ڈراموں میں بھی نہیں ملے گا، ہر قسم کی جتنی مرضی لگژریز آئٹمس کچھ بھی، میں نہیں کہہ رہا کہ صرف گیم کھیلنا کوئی غلط ہے صرف، یا بہت سی چیزیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے انٹرٹینمنٹ کے جتنے ذرائع ہیں اس سب میں وہ سکون نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے خصوصی طور پہ آتا ہے۔ وہ تب آتا ہے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے، پریکٹیکل مسلم بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سے وہ اپنا کنیکشن صحیح کر لیتا ہے، تب آتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی وہ سکون، وہ اللہ دیتا ہے، وہ اللہ ہی کے پاس سے آتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اور اسی کے لیے دنیا کے اکثر لوگ بے چین ہیں، پیسہ ہے، گاڑی ہے، دولت ہے، بنگلہ ہے، ان کے پاس بھی وہ سکون نہیں ہے، پریشان ہے کہ کوئی کمی ہے، کوئی کمی ہے، کمی یہ ہے کہ وہ اللہ سے کنیکٹ نہیں ہے۔ اور جو بہت سارے غریب ہیں وہ بھی چونکہ بہت سے ان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا ہی نہیں مانتے، اس لیے وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی بے سکون ہے۔ تو امیری غریبی میٹر نہیں کرتا، نیک مسلمان ہونا، برا مسلمان ہونا میٹر کرتا ہے۔ اور جو غیر مسلم ہے وہ کیا، انہیں دنیا جہاں تک ورلڈلی لائف ہے نا، یہ دنیا کی زندگی، بھائی میٹرکس مووی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی تو کبھی دیکھ لینا، میٹرکس ٹریلر دیکھ لینا، آئیڈیا ہو جائے، تاکہ فلمیں ڈرامے تو بہت دیکھتے ہیں نا دنیا کے، کتنے ہی لوگ فلمیں ڈراموں کے شوقین ہیں، ہر قسم کی مووی فلمیں ڈرامے تو دیکھے ہوں گے، کارٹون دیکھے ہوں گے، کیا 3D ورلڈ ہے یہ، گیمز تو کھیلے ہیں نا، ویڈیو گیم کھیلے ہوں گے، گیم کا ڈیزائنر گیم ورلڈ بنا دیتا، اس کے اندر سارے آبجیکٹس اسی میں ہوتے ہیں، یہ 3D ورلڈ ڈیزائن ہے، اس کا کریٹر کنٹرولر اللہ ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے سسٹم چینج کرتا ہے، بادلوں کو جہاں چاہے کریٹ کرتا ہے، جہاں سے چاہے وینش کر دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے پانی برساتا ہے، جدھر سے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے، اس نے یہ سارے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں میرے پاس، اور میں نے ان کے فوٹیجز بنا کے ڈالے ہیں سوشل میڈیا پر، ریئل ٹائم پر بھی اور ویڈیوز پر بھی، ریئل ٹائم سے مراد لائیو اسٹریمنگز تک کی ہوئی ہیں، اللہ نے تو اوپن میریکل ڈیمونسٹریٹ کی ہے، وشنو، ہنومان، کرشنا، زیوس، تھور وغیرہ نے کیوں نہیں کی ہے؟ اللہ نے اپنے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں اور اپنے سائن کے ساتھ کیے ہیں، اپنے نام بھی لکھ لکھ کر دکھائے ہیں ساتھ ساتھ، ایسے ایسے ایونٹس کیے ہیں۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ وشنو، زیوس، تھور، جیزس، یاوے وغیرہ کا کبھی نام آیا ہو یا نمودار ہوا ہو کسی بھی ایونٹ میں، بلکہ جن جن ایونٹس میں میں نے چیلنج کیا ان سب میں انہوں نے شکست کھائی ہے اللہ کے فضل سے۔ کیوں؟ اللہ نے میری مدد کر دی، تو بے نقاب ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے سارے دنیا کے سارے باطل خدا 21ویں صدی میں۔ اور کیا چاہیے، اور کتنے بڑے ثبوت چاہیے تمہیں؟ دنیا کے سارے غیر مسلم مذہبی پیشوا مل کر اکٹھے ہو جائیں، سارے غیر مسلم سائنسدان مل کے اکٹھے ہو جائیں، سارے جادوئی اور روحانی پیشوا مل کے اکٹھے ہو جائیں غیر مسلموں کے، اور اسلام سے وہ سب کے سب جو روحانیت کے منکر ہیں، یعنی ڈس بلیور آف اسپریچویلٹی آف اسلام ہے، وہ بھی اگر مل کے اکٹھے ہو جائیں، بے شک وہ اللہ کو خدا مانتے ہو، لیکن اگر وہ اسلام کی روحانیت کے منکر ہیں، اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں اور صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، وہ سارے مل کر بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے جو میں نے اللہ کی مدد سے کیا۔ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آبادی دیکھ لو، 5 ارب سے زیادہ انسانوں کی ہے، more than 5 billion people of the planet earth cannot demonstrate what I have demonstrated with the help of Almighty King Allah, the king of sun, the king of heat, the king of winds, the king of trees, the king of clouds, the king of everything, emperor of the universe ہے وہ۔ کس کو بھیجے وہ، اور کس کو بھیجے؟ کوئی نبی نہیں آنا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی قیامت سے پہلے، اور وہ بھی کوئی نئے نبی کے طور پہ نہیں آئیں گے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ان سے پہلے کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے کیا ہے؟ انہیں تو اللہ نے زندہ اٹھا لیا تھا جب غیر مسلموں نے انہیں مارنے کی کوشش کی تھی، جب وہ اللہ کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ تو اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر دیتے ہیں، جب چاہیں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر سکتے ہیں۔ شکر کرو ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں، وہ پہنچ گئے تو کیا کرو گے؟ دجال نہیں پہنچا ابھی تک، دجال آئے گا پھر کیا کرو گے؟ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرے گا وہ بھی، اور وہ یہ دعویٰ کر کے کرے گا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے، پھر وہ دکھائے گا وہ چیزیں جو اللہ نے اس کو دی ہوں گی، اور اس شرط پہ دکھائے گا کہ وہ کہے گا اس پر ایمان لاؤ، اور تو مجھے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، مسلمانوں سے بھی شاید بہت سے اس کی شعبدے بازیاں دیکھ کے ایمان لے آئیں گے۔ کیوں؟ ویسی
جھوٹے پیر فقیروں کے آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. دیکھو تو صحیح سوشل میڈیا پہ کیا کچھ دکھتا ہے. اس لیے نہ تو ایسی کوئی جہالت دکھانی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ کسی انسان کو سجدے مارو یا کسی پیر فقیر بابے کو کوئی خدا سمجھ لو. ایسی کوئی جہالت نہیں کرنی. اسلام قبول کرو, اللہ کو خدا مانو سچا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو, اور پریکٹیکل مسلم بننے کی کوشش کرو. باقی جو اپنی لائف میں کر رہے ہو, جو کما رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, کرتے رہو. بس بتوں کی پوجا نہیں کرو, سورج کی پوجا مت کرو, یاوے وشنو کرشنا ہنومان کی پوجا مت کرو. رسپیکٹ کرنی ہے کرو, رسپیکٹ کرنی ہے, محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے بڑوں سے بزرگوں سے, یہ کرنی ہے ٹھیک ہے, وہ محبت رکھنی ہے وہ رکھو, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں اپنے والدین سے محبت, استاد سے محبت, ٹیچر سے محبت, یا ہسٹوریکل جو لوگ ہوتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں. اٹس اوکے, وہ یہ الگ چیز ہے. اس کسی کو خدا کہنا, خدا کا بیٹا کہنا, خدا مان لینا اس کو, اور وہ بھی اللہ کے برابر ٹھہرانا, اللہ کے شریک ٹھہرانا, یہ تو بدترین جرم ہے, بدترین سنگین ایک بہت بڑا اسکیم ہو رہا ہے 21ویں صدی کے اندر بھی اور ہزاروں سالوں سے, کہ اللہ کے مقابلے پر جھوٹے خدا بنا کے, ان کو گھڑ کر, ان کو امیجنری گاڈس کو بنا کے, پھر ان کی امیجنری فوٹوز بنا کر, پھر ان کو خدا کا بیٹا بنا کے دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور یہ کام ہو رہا ہے, اوپن ہو رہا ہے, پورے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, دنیا بھر میں ہو رہا ہے. کتابیں لکھی آ رہی ہیں, روحانیت پہ کتابیں لکھ رہے ہیں, مذہب پہ کتابیں لکھ رہے ہیں, ایتھزم کے اوپر لکھ رہے ہیں, اور ان اکثر جاہلوں نے کبھی زندگی میں ریسرچ نہیں کی خدا کے وجود پر کہ اصلی خدا ہے کون, ہے بھی یا نہیں ہے, اگر ہے تو کون ہے, اور اگر کوئی ہے تو اس کا الٹیمیٹ سالڈ ارریفیوٹیبل 100% پروف کیا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہ دے سکے. کیا کیا انہوں نے؟ میں تو لے کر آیا ہوں, میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ لے کر آیا ہوں. پوری دنیا سے کوئی غیر مسلم اٹھ کر شکست نہیں دے سکتا مجھے اللہ کے وجود پر. میں بغیر کتابوں کے, بغیر ویڈیوز کے بھی اللہ کے وجود کو ثابت کر سکتا ہوں. اتنی اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے اپنے فضل سے. لیکن میرے مقابلے میں دنیا کے سارے غیر مسلم مل کے اکٹھے ہو جائیں اور میڈیا بٹھا لیں, عوام بٹھا لیں, سب کچھ بٹھا لیں, وہ میرے مقابلے میں بے بس ہو جائیں گے اپنے معبودوں کو خدا ثابت کرنے میں, بغیر کتابوں کے, بغیر ویڈیوز کے. کیا ہے یہ چیز؟ سمجھتے ہو کیا چیز ہے یہ؟ نہیں سمجھتے. مسلم مین آف اسلام, بائی دا مرسی آف اللہ, انونسیبل, ناقابل شکست ہوں میں. یہ اللہ کا فضل ہے. سو اگر میں اتنا ناقابل شکست ہوں اور اتنے بڑے دعوے کرتا ہوں, اتنی باتیں کر رہا ہوں, تو ایسے نہیں کر رہا, اللہ کی نشانیاں میرے ساتھ ہیں. تو جب اتنا ہے تو میری سپورٹ پہ وہ سب کچھ دکھا رہا, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے نا. اس کا کھیل تماشا مقصد نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ, ان کو بتاؤ کہ شاید یہ کوئی اپنی عقل استعمال کرے اور نکلیں ان سراب سے, ان مشرکانہ حرکتوں سے, ان باطل خداؤں کی پوجا پاٹ کرنے سے. ورنہ جو میں نے ابھی سورج کے ساتھ کا بتایا, یا چند سیکنڈ نہیں برداشت ہوا تھا, قیامت کے دن جب اٹھیں گے نا سارے گئے کام سے, سارے غیر مسلم, وہ تب بھی گئے, اور ابھی جتنے کفر پہ مر گئے وہ آگ میں جل رہے ہیں. امیجن کرو ان کی بھڑکتی ہوئی کنڈیشن میں حالت کیا ہوگی, کیا حالت ہوگی. یہ اللہ نے ٹھنڈی ہوا چلا دی ہے نا, تو مجھے ابھی فیل نہیں ہو رہا جو میں پہلے آیا تھا, جو کنڈیشن تھی. میں پھر موبائل لایا یہ لیکچر ریکارڈ کرنے کے لیے, تاکہ مثال سے سمجھاؤں اور فیل بھی کروں. میں بھی فیل کر رہا ہوں, تو میں کوئی نبی توڑی ہوں, میں بھی ایک مسلم ہوں الحمدللہ. تو میں بھی تو فیل کروں نا کہ میری جو غلطیاں یا میں نے کوئی جو بھی بلنڈر مارے ہیں ماضی میں کچھ بھی, تو بھائی مجھے بھی اس کے حوالے سے وہ جو بدلے ہوں گے تو کیا فیل ہوگی. اگر مجھے کھڑا کر دیا قیامت کے دن کہ تو آ جا لائن پہ, بڑی باتیں کرتا تھا, تو نے بھی اتنے بلنڈر مارے, تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے؟ مجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں بچا سکتا مجھے. اگر اللہ نے پکڑ لیا کہ نہیں تجھے ہی پہلے سزا دینی ہے, تو آ جا لائن پہ, تو پھر میرا تو کوئی مددگار نہیں آ سکتا اللہ کے مقابلے پہ. لیکن کم سے کم یہ تو نہیں ایک بندہ خود بچا ہوا ہے تو دوسروں کو بھی تو بتائے نا. ایک بندے نے سگریٹ پیتا ہو, ایک بات کر رہا ہوں, اس نے چھوڑ دی ہو, اب وہ دوسروں کو بتائیے. اگر اسے نہیں چھوٹ رہی تو وہ دوسروں کو یہ تو بتائے گا سگریٹ سے یہ نقصان ہے, کہ وہ نہیں چھوڑ پا رہا, ہو سکتا ہے بہت سارے چھوڑ دیں, اس کو سن کے اس کی بات. اویئرنیس دینا الگ چیز ہے, بتانا الگ چیز ہے, گائیڈ کرنا الگ چیز ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی چھوڑ دو ان فالس ریلیجنس کو, اور دوسروں کو بھی بچاؤ, اپنے ماں باپ بھائی بہن وغیرہ کو بھی بچاؤ. کم سے کم ان کو بتا دو. زبردستی کی ضرورت نہیں, فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو بتا دو, ان کو ثبوت بتا بھی دو اور دکھا بھی دو. اس کے بعد ان کے اوپر چھوڑ دو, فیصلہ وہ خود کریں گے. بتا دو, دکھا دو. اگر ہر در میں دکھا رہے ہیں پھر وہ ان کی قسمت, سمجھ لو, پھر دیکھو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے. کیونکہ ہدایت اللہ ہی دے گا, ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. میں ابھی جو بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, یہ سب کچھ کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھانا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاں جی یہ حقیقت ہے, یہ سچائی ہے, اور یہ چیز یوں ہے. فیصلہ خود کرنا پڑے گا. تو وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے.
खुद करोगे फैसला, फैसला मैं नहीं कर सकता आपका, अपने अपने फैसले सब खुद करेंगे। दुनिया के सारे इंसानों को अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया हुआ है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, तभी तो बहुत कुछ चेंज करते हैं अपनी लाइफ में। तो सोचना, गौर करना कि सूरज के साथ में इतनी बर्दाश्त नहीं है, कभी खुद तपती धूप में ज़रा खड़े हो जाना नंगे पैर, जस्ट तसव्वुर करना, फिर सोचना कि जब अल्लाह खड़ा कर देगा सामने या आग में डाल देगा तो उसके बाद होगा क्या। अल्लाह बहुत सख्त सज़ा देता है, ही इज़ वेरी सिवियर इन गिविंग पनिशमेंट। इसी से अंदाज़ा लगा लो कि हमेशा के लिए भड़कती हुई आग में डाला हुआ उसने इंसानों को जो कुफर पर मरे। और वो माफ़ करने वाला ऐसा है, और रहम दिल भी बहुत है। माफ़ी मांग लोगे, जिस वक्त तौबा करोगे, जिस वक्त कलमा पढ़ लोगे, ठीक है, इस्लाम कबूल करोगे, सारे पिछले सारे गुनाह माफ़, ख़त्म, कोई हिसाब किताब नहीं उसका, कोई हिसाब किताब नहीं। मुसलमानों से तो फिर भी हिसाब किताब हो जाएगा कि बुरे मुसलमान और अच्छे मुसलमान जो है, जो गैर मुस्लिम से वापस इस्लाम में दाखिल होता है उस टाइम उससे पिछले सारे गुनाह माफ़। अब वहाँ से वो दोबारा रिकॉर्ड शुरू होता है, फ्रेश वाइप हार्ड डिस्क, न्यू हार्ड डिस्क उसकी होती है। अब जो मर्जी इंस्टॉल करे, फाइलें बनाए, रिकॉर्डिंग करे। वैसे भी फरिश्ते रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं रोज़ाना इंसान की। मेरी वीडियो यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रही, मेरी इधर भी रिकॉर्ड हो रही है, ये और भी मेरे साथ गार्ड्स बैठे हैं वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ। सोचना इस बारे में, मुझे उम्मीद है कि कलमा पढ़ोगे, इस्लाम में आओगे और इन सारे बातिल खुदाओं के बातिल मज़ाहिब से निकल जाओगे और सच्चे दिन इस्लाम में दाखिल होगे, ख़ुद भी और अपने साथ अपने माँ बाप, भाई बहन वगैरह, दोस्त यार वगैरह को भी दाखिल करने की कोशिश करोगे ताकि वो भी बचें। बाकी हिदायत देना अल्लाह का काम है, वो मेरी दुकान पे मैं खुद नहीं दे सकता। अल्लाह हाफिज़।